نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء أو كما قال عليه الصلاة والسلام. اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. میرے محترم دوستو، عزیز ساتھیو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو میں نے آیت تلاوت کی ہے، اس آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد اقصی جو فلسطین کے اندر موجود ہے اس کا ذکر فرمایا. یعنی وہ مسجد کتنی مبارک ہوگی، وہ مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند ہوگی کہ جس مسجد کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مسجد کا ذکر قرآن مجید میں نازل فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس مسجد کو اتنا مبارک اور اتنا پسند فرمایا کہ اس مسجد کا نام قرآن کریم میں آیا. ہر مسجد کا نام، دنیا کے اندر کتنی مسجدیں ہیں لیکن اتنی مسجدوں کا نام قرآن کریم میں نہیں ہے، لیکن صرف 3 مسجد ایسی ہیں کہ ایک مسجد حرام جو بیت اللہ ہے، دوسرے مسجد نبوی اور تیسرے مسجد اقصی. ان 3 مسجدوں کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا. تو یہ 3 مسجدیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند ہوں گی، اور ان 3 مسجدوں کی جو جگہ ہے وہ جگہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنی پسند ہوگی. لیکن مسلمان آج فلسطین کو بھول رہے ہیں. تو مسلمانوں کو چاہیے کہ فلسطین کو نہ بھولیں، اور ہر مسلمانوں کو 3 مسجدوں سے محبت ہونی چاہیے. ایک مسجد اقصی اور مسجد نبوی، جس مسجد کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے تعمیر فرمایا، اور تیسری بیت اللہ شریف، خانہ کعبہ، جہاں لوگ حج کرنے جاتے ہیں، جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تعمیر فرمایا. یہ 3 مسجدیں ایسی ہیں کہ ان 3 مسجدوں کی محبت ہر مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے. اگر کسی مسلمان کے دل میں ان 3 مسجدوں میں سے کسی ایک مسجد کی بھی محبت نہیں ہے، کسی ایک مسجد سے بھی تعلق نہیں ہے، اور کسی ایک مسجد کو بھی مسلمان ناپسند کرتا ہے، پسند نہیں کرتا، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہوا، وہ آدمی گمراہ ہے. تو ان 3 مسجدوں کی ہر مسلمان کے دل میں محبت ہونی چاہیے. لیکن مسلمان آج مسجد اقصی کو بھول رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم مسجد اقصی کو نہیں بھولیں گے. جو بھولنے والے ہیں بہت ہیں، لیکن انشاءاللہ ہم مسجد اقصی کو نہیں بھولیں گے. کیوں مسجد اقصی کو نہیں بھولیں گے اور نہ ہمیں مسجد اقصی کو بھولنا ہے؟ وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر نے پوچھا کہ رسول اللہ اس زمین پر سب سے پہلی مسجد کون سی ہے؟ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے پہلی مسجد جو ہے وہ بیت اللہ ہے. بیت اللہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تعمیر فرمایا ہے آدم علیہ السلام کے ذریعے سے، اور اس کے بعد فرمایا کہ اس کے بعد دوسری مسجد کون سی ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ بیت اللہ شریف کے 40 سال کے بعد جس مسجد کو تعمیر کیا گیا وہ مسجد اقصی ہے. مسجد نبوی سے بھی پہلے مسجد اقصی کو تعمیر کیا، کیونکہ مسجد نبوی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تعمیر فرمائی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکے سے مدینہ آئے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو تعمیر فرمایا. لیکن دوسری مسجد جو ہے وہ مسجد اقصی ہے، جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیت اللہ شریف کے 40 سال کے بعد تعمیر فرمایا حضرت سلیمان علیہ السلام کے ذریعے سے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے والد صاحب حضرت داؤد علیہ السلام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسجد کو تعمیر فرمایا. اور اس مسجد کی ایک فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو یہاں پر ایک وقت کی نماز پڑھے گا مسجد اقصی کے اندر، اس کو 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. بتاؤ، یہاں ہم لوگ ایک نماز پڑھ رہے ہیں تو ایک ہی نماز کا ثواب، لیکن وہاں نماز پڑھیں گے تو 25,000 نمازوں کا ثواب ملے گا. اور حضرت میمونہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو انہوں نے حضور سے پوچھا کہ آپ مسجد اقصی کے بارے میں کچھ فرمائیں. تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ زمین جو فلسطین کی ہے، یہ زمین میدان حشر ہے، یہیں پر میدان حشر قائم ہوگا، اور تمام لوگ جب قیامت قائم ہوگی، قیامت کے بعد تمام لوگوں کو جب جمع کیا جائے گا تو اسی فلسطین کی زمین پر جمع کیا جائے گا. اور یہ فلسطین کی زمین وہ زمین ہے، یہ مسجد اقصی وہ مسجد ہے کہ اس مسجد کے آزو بازو 5,000 صحابہ دفن ہیں. 5,000 صحابہ دفن ہیں، اور 30,000 نبی یہاں پر دفن ہیں. 30,000 نبی، یعنی سب سے زیادہ نبی جو آئے، سب سے زیادہ پیغمبر جو آئے، سب سے زیادہ جو انبیاء آئے وہ فلسطین کے اندر آئے، ملک شام کے اندر. جو
جہاں پر فلسطین کے اندر سب سے زیادہ نبی آئے تو معلوم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوری دنیا میں سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ یہی ہے، کیونکہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسندیدہ جگہ ہوگی وہیں تو اپنے نبیوں کو بھیجیں گے، وہیں اپنے نبیوں کو بلائیں گے اور وہیں پر نبی آئیں گے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جب 30,000 نبی وہاں پر دفن ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ جگہ سب جگہوں سے زیادہ پسند ہے۔ اور اس جگہ کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا کہ بارکنا حولہ، کہ یہ زمین برکتوں والی زمین ہے۔ یہ زمین نہیں بلکہ اس کے آزو بازو والی بھی جتنی زمین ہے تمام زمین میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے برکت رکھ دی ہے۔ اور یہ وہ واحد جگہ ہے اور واحد مسجد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسجد کا نام رکھا۔ پہلے اس کو بولتے تھے بیت المقدس، اس کو بولتے تھے بیت المقدس، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام رکھا مسجد اقصی، کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام رکھا۔ اور دوسری فضیلت، ایک فضیلت یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد میں امامت کی ہے، اور امامت بھی لوگوں کی نہیں بلکہ نبیوں کی امامت کی ہے۔ یہ واحد ایسی عبادت ہے کہ یہ ایسی عبادت نہ قیامت تک کسی نے کی ہے اور نہ ہوگی۔ جب سے یہ دنیا بنی ہے یہ پہلی بار ایسی نماز ادا کی گئی ہے کہ نبی نے نماز پڑھائی اور ان کے پیچھے جتنے بھی مقتدی ہیں سارے نبی ہیں۔ اس کے بعد حضور نے جو ہے 23 سال تک نماز پڑھائی، لیکن 23 سال نماز پڑھنے والے صحابہ تھے، نبی نہیں تھے، لیکن یہاں پر اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جو نماز پڑھی ہے وہ نبیوں نے نماز پڑھی ہے۔ اور اتنی مقدس جگہ ہے کہ اس جگہ میں اس مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام نبیوں کو جمع فرمایا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو مسجد حرام کے اندر، بیت اللہ کے اندر، مسجد نبوی کے اندر، کہیں بھی دنیا کے اندر نبیوں کو جمع فرماتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف اسی جگہ کو پسند فرمایا کہ یہیں پر میرے نبی امامت کریں اور سارے نبی یہیں پر ان کے مقتدی بنے، سارے نبیوں کو میں یہیں پر جمع کروں۔ اس جگہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا۔ کتنی مبارک جگہ ہوگی، کتنی مبارک جگہ ہوگی کہ جب معراج کا سفر شروع ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہیں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس ملایا، مسجد اقصی سے۔ کیسی مبارک جگہ ہوگی، اور کتنی مبارک جگہ ہوگی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام جو پیدا ہوئے ہیں وہ شہر بابل کے اندر پیدا ہوئے ہیں۔ نمرود جو تھا وہ شہر بابل کے اندر تھا، لیکن جب نمرود ختم ہو گیا، نیست و نابود ہو گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آپ شہر بابل سے فلسطین آ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی یعنی ابراہیم علیہ السلام جو خلیل اللہ ہیں، اللہ کے دوست ہیں، ان کو یہ حکم فرمایا کہ آپ جو ہے فلسطین آ جائیں۔ تو آپ ہجرت کر کے فلسطین آ گئے۔ فلسطین جب آئے تو اسماعیل علیہ السلام بھی یہیں پیدا ہوئے اور اسحاق علیہ السلام کی ولادت بھی یہیں ہوئی، دونوں یہاں پر پیدا ہوئے۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو تو یہیں پر چھوڑا فلسطین کے اندر، اور اسماعیل علیہ السلام کو بیت اللہ کے اندر اور خانہ کعبہ کے اندر چھوڑ کے آ گئے۔ اب یہاں پر جتنی بھی اولاد ہے یہ ساری اولاد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ یہ اولاد جتنی اس وقت فلسطین کے اندر ہے یہ اولاد ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، اور ان کے بعد یعقوب علیہ السلام، ان کے بعد یوسف علیہ السلام، اور حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، یہ نبیوں کی اولاد ہے جو یہاں پر جمع ہے، یہ نبیوں کی اولاد ہے۔ اور یہ اتنی مبارک زمین ہے کہ حضرت مریم علیہ السلام بھی اسی زمین پر پیدا ہوئی، آپ کی پرورش اسی زمین پر ہوئی، آپ جوان بھی اسی زمین پر ہوئی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی زمین پر ہوئی، اور اسی زمین پر جو ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی اسی زمین پر ہوئی۔ اور فلسطین کی جو جگہ ہے جو مسجد اقصی ہے، اسی مسجد اقصی کے اندر زکریا علیہ السلام کا محراب ہے جہاں وہ بیٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ یحییٰ علیہ السلام کا محراب ہے کہ جہاں پر بیٹھ کر یحییٰ علیہ السلام جو ہے عبادت کرتے تھے۔ اور اتنی یہ ایسی زمین ہے کہ دجال بھی یہیں سے نکلے گا، دجال کو قتل بھی یہیں کیا جائے گا، اور یہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو نازل ہوں گے آسمانوں سے آئیں گے وہ بھی فلسطین کے اندر ہی آئیں گے۔ اور حضرت امام مہدی علیہ السلام جو قرب قیامت آئیں گے تو وہ یہیں پر نماز پڑھائیں گے اور یہیں پر ان کی وفات ہوگی۔ تو کتنی مبارک زمین ہوگی۔ تو یہ اولاد ہیں جن اولادوں پر آج ظلم کیا جا رہا ہے، جن بچوں پر اور جن ماؤں پر، جن بہنوں پر اور جن بوڑھوں پر، جن جوانوں پر آج ظلم کیا جا رہا ہے، وہ سب کون ہیں؟ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے۔ تو آدمی کو مظلوم کی بد دعا سے بچنا چاہیے۔ یہ سارے فلسطینی آج جو مظلوم ہیں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، تو تمام لوگوں کو ان کی بد دعاؤں سے بچنا چاہیے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلوم، کہ آدمی مظلوم کی بد دعا سے بچے۔ جب آدمی مظلوم ہوتا ہے اور مظلوم کسی کے لیے بد دعا کرتا ہے تو اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں رہتا ہے، اس کے اور عرش کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ جو بد دعا کرتا ہے وہ بد دعا ڈائریکٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کو جا کر لگتی ہے۔
کوئی اس کے بیچ میں کوئی حائل کوئی پردہ حائل نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بد دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں۔ اب جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد فلسطین کے اندر ہے، ان پر جو ظلم کیا جا رہا ہے، یہ سارے مظلوم نبیوں کی اولاد ہیں اور ان کی بد دعاؤں سے لوگوں کو بچنا چاہیے۔ آج ساری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے، ساری دنیا تماشا دیکھ رہی ہے، کوئی ان کا ساتھ دینے کو تیار نہیں ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ بھی ان لوگوں کو دیکھ رہے ہیں جو ان کا ساتھ نہیں دے رہے ہیں۔ حالانکہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اب ہماری ذمہ داری صرف اتنی ہے، ہم لوگوں کو بتا سکتے ہیں، اس سے آگے ہم کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے، کیونکہ جس آدمی کے اندر جتنی طاقت ہوتی ہے اس کو اتنا کرنا چاہیے۔ اب عرب کے اندر یہ طاقت ہے، سعودی کے اندر ملک ہے جو عرب ہے، ان کے اندر قطر ہے، بحرین و عمان ہے، لبنان ہے، ان کے اندر یہ طاقت ہے کہ اس جنگ کو روک سکتے ہیں، وہ سمجھا سکتے ہیں اور کسی نہ کسی طرح کوشش کر کے ان کو سمجھا بجھا سکتے ہیں، جنگ کو رکوا سکتے ہیں، لیکن وہ تو عیاش ہو گئے ہیں۔ عرب کے اندر تو آئے دن کہیں ناچ ہو رہے ہیں، کہیں گانے ہو رہے ہیں، کہیں شراب کے اڈے کھل رہے ہیں، کہیں عیاشہ ہو رہی ہے، کہیں لڑکیاں ناچ رہی ہیں اور کہیں جو ہے سنیما ہال بنائے جا رہے ہیں۔ یہ عرب کے اندر ہے۔ اور ریاض کے اندر چند دن پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہاں پر جو ہے تمام ہیرو کو جمع کیا، سعودی کی حکومت نے تمام ہیرو کو جمع کیا، بلایا اور وہاں پر ڈانس ہوا، ناچ ہوا۔ اتنی مبارک زمین کو سعودی والوں نے آج ناپاک کر دیا ہے۔ کتنی مبارک زمین! آج ہم یہ پسند کر سکتے ہیں کہ کوئی ہیرو ہماری مسجد میں آ کے ڈانس کرے، کوئی ہیروئن ہماری مسجد میں آئے اور وہ یہاں پر ناچے ڈانس کرے آدھے کروڑوں میں، کوئی یہ پسند نہیں کرتا، لیکن اتنی مبارک زمین کو عرب والوں نے ناپاک کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا ضمیر مر گیا ہے، ایمان مردود، مردہ ہو چکا ہے، وہ لوگ مردود ہو گئے ہیں اور بے شرم بے حیا ہو چکے ہیں کہ میرے نبی کی زمین کو انہوں نے ناپاک کر دیا ہے۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری دنیا میں کہیں بھی پیدا فرما سکتے تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہمارے نبی کو جو پیدا فرمایا وہ اسی سرزمین عرب پر پیدا فرمایا، عرب کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ اور یہ تو اتنی مبارک زمین ہے کہ جو اسلام ہم تک پہنچا ہے، یہ اسلام کہاں نازل ہوا؟ یہ اسلام سرزمین عرب کے اندر نازل ہوا۔ ساری دنیا کو انسانیت کا جو پیغام ملا وہ عرب سے ملا، ساری دنیا کو محبت کا پیغام ملا وہ عرب سے ملا، اور ساری دنیا کو اپنی زندگی گزارنے کا طریقہ ملا وہ عرب سے ملا، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور غیر مسلموں کو جو اپنے رشتوں کو نبھانے کا جو طریقہ ملا، وہ طریقہ کہاں سے ملا؟ وہ سرزمین عرب سے ملا۔ قرآن مجید نازل ہوا سرزمین عرب پر۔ حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کر آتے تھے کہاں پر؟ سرزمین عرب پر، اور وہی ساری کے ساری جو 23 سال نازل ہوئی ہے اور 23 سال تک حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے ہیں، وہ یہی سرزمین عرب ہے کہ جس کو آج لوگوں نے ناپاک کر دیا ہے۔ حج کہاں ہوتا ہے؟ اسی سرزمین عرب پر حج ہوتا ہے۔ عمرہ کہاں ہوتا ہے؟ اسی سرزمین عرب پر عمرہ ہوتا ہے۔ صفا بھی یہی ہے، مروہ بھی یہی ہے، زمزم بھی یہی ہے، مقام بدر بھی یہی ہے، اور مقام احد بھی یہی ہے، مقام خندق بھی یہی ہے، اور شہدائے بدر جو دفن ہیں وہ اسی سرزمین عرب کے اندر دفن ہے۔ نبی کی ولادت اسی سرزمین میں ہے، نبی کی وفات بھی اسی سرزمین میں ہے، اور نبی کی قبر مبارک بھی اسی سرزمین میں ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جو 23 سال کا مبارک عرصہ جو گزارا ہے وہ اسی سرزمین عرب پر گزارا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں کہاں دفن ہیں؟ اسی سرزمین عرب پر دفن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں کہاں دفن ہیں؟ اسی سرزمین عرب میں دفن ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کہاں دفن ہیں؟ اسی سرزمین عرب پر دفن ہے۔ 10,000 صحابہ 10,000 صحابہ اور جنت البقیع میں جو مدفون ہیں، جنت البقیع میں جن کی قبر مبارک ہے، وہ 10,000 صحابہ اسی سرزمین عرب پر ہیں۔ اور حضرت ابوبکر اور حضرت عمر، حضرت عثمان کی قبر مبارک کہاں ہیں؟ اسی سرزمین عرب پر ان کی قبریں ہیں۔ اور جس زمین کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا، جس زمین کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تعریف کی، اور کیا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ مسجد حرام کا نام لیا قرآن کے اندر۔ مسجد حرام کہاں ہے؟ بیت اللہ شریف کہاں ہے؟ وہ اسی سرزمین عرب میں ہے۔ اور جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جگہ کا نام لیا قرآن کریم کے اندر، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بہذا البلد، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شہر کا نام لیا۔ وہ شہر کہاں ہے؟ وہ سرزمین عرب میں شہر ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے حج کے جو ارکان بتائے، الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، یہ ساری آیات جو نازل ہوئی ہیں وہ اسی سرزمین عرب کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سرزمین کے لیے دعا کی، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اسی سرزمین کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اور اس کے بعد جب بیت اللہ شریف کو تعمیر فرمایا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اسی سرزمین کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی۔ اور ایک جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا فرمائی، رَبَّنَا وَجَعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ،
تو یہ ساری آیات، یہ سارے واقعے، یہ سارے جتنے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ان آیات کو جمع کیا ہے، یہ ساری آیات اسی سرزمین کے بارے میں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے، نماز کے اندر یہ خیال ہوا کہ بیت اللہ شریف اب مسجد اقصیٰ نہیں بلکہ بیت اللہ شریف ہونا چاہیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی ایک آیت نازل فرمائی، قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها۔ اب یہ آیت جو نازل ہوئی ہے اسی سرزمین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ وَيَقُولُونَ لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، یہ جو آیت نازل ہوئی ہے اسی سرزمین کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ تو کتنی آیات، اتنی ساری آیات، سینکڑوں آیات قرآن کریم کے اندر وہ ہیں جو اسی سرزمین کے بارے میں نازل ہوئی ہے کہ جس سرزمین کو آج عرب والوں نے ناپاک کر دیا ہے۔ اور اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کہاں دفن ہے؟ بیت اللہ شریف کے برابر میں دفن ہے۔ تو جب عرب کے اندر عیاشی ہوتی ہے، جب عرب والے ناچتے ہیں، ڈانس کرتے ہیں اور ہیرو کو بلاتے ہیں، گانے گاتے ہیں، کیا انہوں نے سوچا نہیں کہ اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف کے برابر میں دفن ہے، ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی؟ حضرت ہاجرہ جو اسماعیل صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں وہ بھی یہیں پر دفن ہیں، ان کو کتنی تکلیف ہوتی۔ حضرت فاطمہ کہاں دفن ہے؟ اسی سرزمین عرب میں دفن ہے۔ امام حسن کہاں دفن ہے؟ اسی سرزمین عرب میں دفن ہے۔ حضرت خدیجہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی ہے وہ کہاں دفن ہے؟ وہ اسی سرزمین میں دفن ہے۔ تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی؟ 10,000 صحابہ جہاں دفن ہے وہ یہی سرزمین ہے، تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی، کتنی تکلیف ہوتی ہوگی جب عرب کے اندر جو ہے وہ ہیرو کو بلایا جائے اور ناچ کرایا جائے، ڈانس کرایا جائے اور وہاں پر عیاشیاں کی جائے اور وہاں پر شراب کے اڈے کھل جائیں، سنیما ہال کھل جائے، تو ان کو کتنی تکلیف ہوتی ہوگی۔ کبھی عرب والوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے۔ تو انشاءاللہ ہم مسجد اقصیٰ کو بھولنے والے نہیں ہیں۔ ساری دنیا مسجد اقصیٰ کو بھول سکتی ہے لیکن ہم مسجد اقصیٰ کو نہیں بھول سکتے۔ اب ان لوگوں کے دل کتنے سخت ہوں گے کہ جو لوگ اس سرزمین پر، اتنی پاک سرزمین پر بھی جو لوگ عیاشی کر رہے ہیں، عرب والوں کا دل ایسا کیسا سخت ہو سکتا ہے، ان کا حال یہ کیسا ہو سکتا ہے؟ بس ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ ان کے ضمیر کو زندہ کرے، ان کے ایمان کو زندہ کرے۔ جس طرح یہاں ہم لوگ اپنے آنکھوں سے برائیوں کو دیکھ نہیں سکتے، برائی ہوتی ہے تو اس کو کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح وہ برائی روکے، چاہے وہ کیسے بھی دل میں برا سمجھتے ہوں، لیکن ہم یہ کوشش کرتے ہیں وہ برائی روکے کہ امت برائی کے راستے پر نہ چلے۔ لیکن جب عرب کے لوگ خود ہی برائی کرنا شروع کر دے تو ان کا دل کیسا سخت ہو گیا ہوگا۔ اس پاک زمین کو انہوں نے ناپاک کر دیا۔ تو کاش کو ان کو ایک حدیث معلوم ہوتی۔ اب یہ جو ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں فلسطین کے اندر، یہ نبیوں کی اولاد ہے جن پر ظلم کیا جا رہا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو تو آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ کاش کہ عرب والوں کو یہ حدیث سمجھ میں آ جائے، کاش کہ اس حدیث پر غور کر لے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر غور کر لے کہ حضرت عمر نے فرمایا کہ میری حکومت کے اندر اگر کہیں کوئی کتا بھی پیاسا مر گیا تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن مجھ سے نہ پوچھ لے۔ صلاح الدین ایوبی سلطان صلاح الدین ایوبی جنہوں نے مسجد اقصیٰ کو آزاد کرایا، اور مسجد اقصیٰ کو جب آزاد کرایا، آزاد کرانے تک وہ سوتے نہیں تھے، کئی سال تک نہیں سوئے اور کئی سال تک مسکرائے بھی نہیں، اور پیٹ بھر کر کبھی کھانا بھی نہیں کھاتے تھے۔ اور مسجد اقصیٰ سے جو بیت اللہ ہے وہ صرف 1300 کلومیٹر دور ہے، صرف 1300 کلومیٹر دور، لیکن پوری زندگی میں حج نہیں کر سکے، پوری زندگی میں بیت اللہ شریف کا دیدار نہیں کر سکے۔ اب لوگوں نے پوچھا کہ آپ حج کرنے کیوں نہیں جاتے، عمرہ کرنے کیوں نہیں جاتے، آپ پیٹ بھر کر کھانا کیوں نہیں کھاتے، آپ رات میں سوتے کیوں نہیں ہیں، آپ مسکراتے کیوں نہیں ہیں؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیا کہا؟ انہوں نے یہ کہا کہ مسجد اقصیٰ غیروں کے قبضے میں ہے اور میں مسکراؤں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھ لیا تو پیٹ بھر کے کھانا کھاتا تھا اور تو پیٹ بھر کر نیند بھر کر سوتا تھا اور مزے لیتا تھا، اور مسجد اقصیٰ غیروں کے قبضے میں ہے، تجھے کیوں غیرت نہیں آئی؟ تو انہوں نے کہا کہ جب تک مسجد اقصیٰ قبضے میں نہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھاؤں گا، نہ میں سوؤں گا، نہ میں مسکراؤں گا۔ جب مسجد اقصیٰ کو غیروں کے قبضے سے، ان عیسائیوں کی یہودیوں کے قبضے سے آزاد کر لوں گا، اس وقت میں نیند بھر کے سوؤں گا اور اس وقت پیٹ بھر کر کھاؤں گا، اور اس وقت میں جو ہے وہ حج عمرہ کرنے جاؤں گا۔ لیکن اتفاق ایسا ہوا ان کی وفات ہو گئی، وہ پوری زندگی حج نہیں کر سکے، صرف مسجد اقصیٰ کو آزاد کرانے کے لیے۔ اب جو فلسطین کے اندر لوگ ہیں یہ مظلوم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اتقی دعوت المظلوم، کہ آدمی مظلوم کی بد دعا سے بچے۔ وہ آدمی جو لوگ خاموش ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کو مہلت دیتے ہیں، ہر انسان کو۔ ابو جہل کو مہلت دی نہیں، فرعون کو مہلت دی نہیں، یزید کو مہلت دی نہیں دی، لیکن نمرود کو مہلت دی نہیں دی۔ لیکن جب انہوں نے تکبر کیا، غرور کیا، گھمنڈ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سب کو نیست و نابود کر دیا۔ تو جو لوگ خاموش ہیں وہ فلسطین کے لیے ان کے دل کے اندر کوئی درد نہیں ہے، وہ ڈریں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مرتے وقت ہمارا ایمان بھی سلب نہ ہو جائے، مرتے وقت زبان پر کلمہ جاری نہ ہو اور ایمان ہی ختم نہ ہو جائے، ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے۔ تو ہر مسلمان فلسطین کے درد کو اپنا درد سمجھے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا لعلکم ترحمون، تم رحم کرو، کہ جو آدمی رحم کرتا ہے اسی پر رحم کیا جاتا ہے۔ کاش کہ عرب والوں نے رحم کیا ہوتا، کن کے اوپر؟ فلسطین کے مسلمانوں کے اوپر۔ یہ سوچا ہوتا کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے، اور قیامت کے دن ابراہیم علیہ السلام پوچھیں گے کہ میری اولاد پر ظلم ہو رہا تھا، میری اولاد کو قتل کیا جا رہا تھا، میری اولاد کو شہید کیا جا رہا تھا، میری اولاد کو بم سے اڑا دیا جا رہا تھا، گولیوں سے چھلنے کیا جا رہا تھا، جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کیے جا رہے تھے، تم کہاں تھے، تم کیا کر رہے تھے؟ تو جنہوں نے کچھ کیا ہوگا وہ جواب دے دے گا یا اللہ جتنی میری ہمت تھی، جتنی میری قوت تھی، جتنی مجھ میں طاقت تھی، جتنی میری حیثیت تھی اتنا میں نے کیا۔ میں بول سکتا تھا میں نے بولا، میں لکھ سکتا تھا میں نے لکھا، میں بائیکاٹ کر سکتا تھا تو میں نے اسرائیل کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کیا، لیکن جس کے دل کے اندر یہ درد نہیں ہے، جس کے دل کے اندر کوئی درد نہیں ہے، وہ ان کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتا، ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھتا، تو وہ اپنے لیے کوئی جواب تیار کرے کہ وہ قیامت کے دن کیا جواب دے گا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ پوری امت مسلمہ ایک جسم کے مانند ہے، کہ جسم کے اندر اگر کسی کا ناخن زیادہ کٹ جائے، ناخن چوٹ نہیں لگی، ناخن اگر زیادہ کٹ گیا تو پورا بدن اس کو محسوس کرتا ہے، سارا دن سی 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 کرتا، آدمی پھرتا نہیں پھرتا، ایسا نہیں کہ ناخن کٹ گیا تو ہمارے کیا لینے کا ہے، آدمی نہیں بولتا، ناخن زیادہ کٹ گیا تو آدمی پورا بدن محسوس کرتا ہے۔ اسی طرح اگر پوری دنیا کے اندر کہیں مسلمان پر ظلم کیا جائے تو تمام مسلمانوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے، اس مصیبت کو اپنی مصیبت سمجھے۔ اگر وہ اس کی مصیبت کو اپنی مصیبت نہیں سمجھتا تو ہو سکتا ہے ایک دن وہ مصیبت، وہ پریشانی، وہ بیماری ان سے ٹل جائے اور تجھ پر آ جائے۔ بھئی ایک وقت ایسا ہوتا ہے آدمی اچھا خاصا اس کو بخار نہیں ہے، لیکن ایک وقت ایسا اس پر بھی بخار آتا ہے۔ ایک وقت ایسا ہے کہ داڑھ میں درد نہیں ہے، کان میں درد نہیں ہے، آنکھوں میں درد نہیں ہے، آدمی ہٹا کٹا ہے، لیکن اسی آدمی کو ایک وقت ایسا ہے کہ داڑھ میں بھی درد ہوتا ہے، کان میں بھی درد ہوتا ہے، گھٹنے میں بھی درد ہوتا ہے، کمر میں بھی درد ہوتا ہے، سر میں بھی درد ہوتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ کسی کی پریشانی میں خوش نہیں ہونا چاہیے، نہ کسی کی پریشانی میں آدمی اتنا گم ہو جائے کہ ان کی پریشانی کو بھول جائے۔ تو ہر مسلمان کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھے۔ آج عرب کے لوگ ان فلسطین کے مسلمانوں کو اپنے سے الگ سمجھتے ہیں، حالانکہ آپ مسلمانوں، آپ سب مسلمانوں، لیکن آپ مسلمان مجھ سے الگ نہیں ہو۔ جیسا مسلمان میں ہوں ویسے آپ مسلمان ہو، جیسے آپ مسلمان ہو میں ویسے مسلمان ہوں، لیکن عرب کے لوگ جو ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں وہ ان کو اپنے سے الگ سمجھ رہے ہیں کہ فلسطین کے مسلمان الگ ہیں، ہم الگ ہیں، کاش کہ ان کو ایک سمجھتے، لیکن فلسطین کے مسلمان الگ نہیں ہیں۔ کیوں الگ نہیں ہے؟ کہ جو اللہ فلسطین کے مسلمانوں کا ہے وہی اللہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے، جو نبی فلسطین کے مسلمانوں کا ہے وہی نبی پوری دنیا کے مسلمانوں کا نبی ہے، جس نبی کے ہم عاشق ہیں اسی نبی کے عاشق فلسطین کے مسلمان بھی ہے۔ جہاں پر ساری دنیا کے مسلمان حج کرنے جاتے ہیں وہیں پر فلسطین کے مسلمان بھی حج کرنے جاتے ہیں۔ جو قرآن ہمارا ہے پوری دنیا کے مسلمانوں کا ہے وہی قرآن فلسطین کے مسلمانوں کا ہے۔ اور جس نبی کے ہم سب امتی ہیں، پوری دنیا کے مسلمان جس نبی کے امتی ہیں وہ فلسطین کے مسلمان بھی اسی نبی کے امتی ہیں۔ جس طرح نماز ہم پڑھتے ہیں، جس طرح روزے ہم رکھتے ہیں، جس طرح رمضان مبارک کا ہم ادب احترام کرتے ہیں، اسی طرح فلسطین کے مسلمان بھی رمضان مبارک کے روزے اور نماز اسی طرح پڑھتے ہیں۔ اور جس طرح ہم لوگ حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، پوری دنیا کے مسلمان اسی طرح فلسطین کے مسلمان بھی حج عمرہ کرتے ہیں۔ تو تمام جس طرح مسلمانوں کا خدا ایک ہے، کعبہ ایک ہے، مدینہ ایک ہے، مکہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اللہ ایک ہے، نبی ایک ہے، تو اسی طرح فلسطین کے مسلمانوں کا بھی وہی اللہ ہے، وہی قرآن ہے، وہی نبی ہے۔ تو فلسطین کے مسلمانوں کو الگ نہ سمجھا جائے کہ فلسطین کے مسلمان الگ ہے، ہم الگ ہیں۔ مرنے کے بعد پوری دنیا کے مسلمانوں کو جہاں جانا ہے فلسطین کے مسلمانوں کو بھی اسی اللہ کے پاس جانا ہے، وہیں جانا ہے۔ تو ان کے درد کو اپنا درد سمجھے، جن کے دل میں ان کا درد نہیں ہے، جو ان کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھتے، تو وہ جواب تیار کر لیں کہ وہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دیں گے۔ میدان حشر میں کھڑا ہونا ہے، میدان حشر میں جب حاضر ہوں گے تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اللہ بھی پوچھیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہے فلسطین کے اندر، اسحاق علیہ السلام کی اولاد ہے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہے، حضرت سلیمان، حضرت داؤد، حضرت یوسف علیہ السلام کی اولاد ہے، وہ سارے کے سارے نبی پوچھیں گے تمام مسلمانوں سے جب ہماری اولادوں پر ظلم کیا جا رہا تھا تو تم کیا کر رہے تھے، تم یہ بتاؤ۔ تو جو مسلمان کم سے کم دعا کرتا ہوگا تو وہ یہ کہہ دے گا کہ اللہ میں تو دعا کر رہا تھا، ابراہیم علیہ السلام میں تو دعا کر رہا تھا، یوسف علیہ السلام میرے ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، میں کچھ نہیں کر سکتا تھا، صرف میرے ہاتھ میں دعا تھی، تو میں کونے میں مسجد میں بیٹھ کر 5 منٹ اپنے فلسطین کے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتا تھا، تو ہم بچ سکتے ہیں۔ لیکن جس مسلمان کے دل میں کوئی درد ہی نہیں ہے، وہ فلسطین کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھ سکتا ہے، نہیں سمجھتا، تو وہ جواب تیار کرے کہ قیامت کے دن کے لیے اس پر کیا جواب ہوگا، قیامت کے دن وہ کیا جواب دے گا۔ اب اس وقت دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، 57 دیش ہیں، لیکن 57 کے 57 دیش جو ہے وہ خاموش ہیں،
وہ دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمیں کس سے امید تھی؟ محمد بن سلمان سے تو ہمیں ویسی امید نہیں ہے، عرب کے حکمران تو عیاش ہو چکے ہیں، ان سے تو ہمیں امید نہیں تھی، لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کو کس سے امید تھی؟ وہ رجب طیب اردگان سے امید تھی کہ وہ کچھ بولیں گے، لیکن انہوں نے صرف زبانی بات کر کر وہ بھی اپنے کنارہ ہو گئے، تو ہمیں دھوکہ دیا۔ ہمارا بھروسہ کس پر تھا؟ طیب اردگان پر ہمارا بھروسہ تھا، کیونکہ جب وہ الیکشن میں وہ کھڑے ہوئے اور جب وہ جیتے تو ہم نے ان کی جیت کے لیے کتنی دعائیں کی، ہم نے راتوں میں تہجد پڑھ کر مسلمانوں نے، پوری ہندوستان کے مسلمانوں نے دعائیں کی ان کے لیے کہ رجب طیب اردگان جو ہے وہ حکومت میں آ جائے، وہ حاکم بن جائے، وہ حاکم بنے، لیکن انہوں نے ہمارا بھروسہ توڑ دیا۔ آج 52 دن ہو گئے، لیکن 52 دن سے کوئی 57 اس لیے اتنے ملک ہیں، کائی کے ملک ہیں بھائی؟ جس انسان کے دل میں مسلمان کا درد نہیں ہے وہ مسلمان تو ہو سکتا ہے لیکن وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے۔ لیکن جنت کس کے لیے؟ جنت مسلمان کے لیے نہیں ہے، جنت مومن کے لیے ہے۔ جو آدمی ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لے وہ بھی مسلمان ہے، لیکن کلمہ پڑھنے کے بعد اپنی زندگی کو اس طرح گزارے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا کر گئے ہیں، وہ مومن ہے۔ تو مسلمان تو ہو سکتے ہیں سب، لیکن مومن نہیں ہو سکتے جس کے دل میں فلسطین کا درد نہیں ہے۔ تو طیب اردگان جو ہے وہ صرف انہوں نے زبانی تسلی دی ہم کو، تو ہم یہ مسئلہ زبانی تسلی سے حل ہونے والا نہیں ہے، کاش کہ کچھ کرتے۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ انظر اخاک ظالما او مظلوم، تم اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ اب مظلوم کی مدد کرنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن ظالم کی مدد کس طرح کرنا ہے؟ ظالم کی مدد اس طرح کرنا ہے، اس کو ظلم سے روکنا ہے۔ کاش کہ عرب کے لوگ، کاش کہ جو ہے ایران کے لوگ اور جتنے بھی 57 ممالک یہ سمجھاتے اسرائیل کو، یہ اسرائیل ظالم ہے نا، تو اس کو سمجھاتے کہ بھئی یہ ظلم کرنا اچھا نہیں ہے، وہ بھی تمہارے طرح انسان ہے۔ کیا انسانیت مر گئی ہے؟ کیا تمہارا ضمیر مر گیا ہے؟ کیا تمہیں رونا نہیں آتا ہے کہ جب چھوٹا بچہ، ایک وہ بچہ کہ جس کی اتنی عمر ہے کہ اس عمر میں اس کے ہاتھ میں کھلونے ہونے چاہیے تھے، جس وقت اس کے ہاتھوں میں دودھ پینے کا نپل ہونا چاہیے تھا، دودھ کی تھیلی اس کے ہاتھوں میں ہونی چاہیے تھی، ماں کے گود میں اس بچے کو کھیلنا چاہیے تھا، اسی بچے کو بم سے اڑا دیا گیا ہے۔ کیا نہیں دیکھ رہے؟ سب لوگ اس کو دیکھ رہے ہیں، سب لوگ دیکھ رہے ہیں، سب کو معلوم ہے، لیکن کامیاب مسلمان وہ ہے کہ جو ان کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے۔ تو ہمیں ان کے درد کو، فلسطین کے مسلمانوں کے درد کو اپنا درد سمجھنا ہے۔ اگر عرب والے، اگر 57 ممالک اگر جواب دیتے تو اسرائیل تو کب کا ختم ہو جاتا، اسرائیل کب کا گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتا۔ اگر یہ کچھ بولتے، صرف عرب ایک کام کر لے کہ تیل روک دے، اسرائیل کا اگر تیل روک دے، صرف تیل روک دے، تو آج ہی وہ ہار مان جائے گا، آج ہی وہ پورا فلسطین چھوڑ کر بھاگ جائیں گے، لیکن عرب وہ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے دل میں ڈر ہے، کس کا؟ یہودیوں کا ڈر ہے۔ حالانکہ یہودیوں سے تو کوئی ڈرنا نہیں ہے، حالانکہ یہودیوں سے، کیونکہ موت تو سب کو آنی ہے نا، ایسا تو نہیں ہے موت نہیں آئے گی۔ کوئی انسان 100 سال تک، 200 سال تک زندہ نہیں رہتا ہے، کوئی انسان آج تک زندہ نہیں رہا 100-200 سال تک، لیکن ہر مسلمانوں کے دل میں موت کا ڈر نہیں ہونا چاہیے، موت تو سب کو آنی ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھے، کوئی آدمی اگر کسی کی جان بچاتے ہوئے، کسی کی حفاظت کرتے ہوئے کسی دوسرے کے لیے مر گیا تو وہ شہید کہلاتا ہے، اور جو آدمی خود کی موت مرا وہ صرف ایک موت ہے۔ اور جو شہید ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں اس دنیا سے چلے گئے، مر گئے، اور جو لوگ شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں، وہ مرے نہیں ہیں، تم ان کو مردانہ کہو۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ، جو شہید ہو گئے وہ زندہ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کھانا بھی دیتے ہیں، ان کو پانی بھی پلاتے ہیں، وہ اللہ کے یہاں زندہ ہیں۔ تو کاش کہ عرب کے لوگ بولتے، اگر مر بھی جاتے تو کوئی پرواہ نہیں تھی، وہ شہید ہو گئے۔ تو مسلمانوں کو تو موت سے ڈرنا نہیں ہے، تو قیامت کے دن پوچھا جائے گا، سب سے پوچھا جائے گا۔ اور فلسطین کے وہ لوگ جن کو مار دیا گیا اور سب لوگ ان کے لیے خاموش ہے، کوئی ان کے لیے بولنے کو تیار نہیں ہے، تو وہ پوچھیں گے قیامت کے دن کہ جب ہم پر بم ڈالا جا رہا تھا، جب ہم پر گولیاں چلائی جا رہی تھی، تم کہاں تھے؟ تم ہماری مدد کو کیوں نہ آئے؟ تو جو مسلمان ان کے لیے کونے میں بیٹھ کر مسجد میں 2 منٹ دعا کرتا ہوگا تو وہ بول دے گا کہ میں آپ کے لیے دعا کر رہا تھا، میں آپ کے لیے دعا کر رہا تھا۔ وہ دعا ہمارے نامہ اعمال میں فرشتہ لکھ رہا ہے، جھوٹ نہیں بول سکتے۔ اس فرشتے کو معلوم ہے کہ کون فلسطین کے مسلمانوں کے درد کو اپنا درد سمجھتا ہے۔ تو ہم سب کو چاہیے کہ فلسطین کے مسلمانوں کو اپنا ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں اور فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں۔ اور یہود و نصارہ جو ہے نا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں عرب والوں کو، کہ عرب والے کیا قرآن نہیں پڑھتے؟ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہے، یہ تمہارا دشمن ہے۔
یہ تمہارا دوست نہیں ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، کہ تم یہود و نصارہ تم سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے، کوئی آدمی کتنی بھی غلامی کر لے، کتنے بھی چمچہ گیری کر لے، کتنے بھی جو ہے ان کے پاخانہ صاف کر لے، چڈیاں صاف کر لے، ان کے پاجامے دھو لے، لنگیاں دھو لے، لیکن کبھی وہ راضی نہیں ہوں گے، کیونکہ اللہ فرما رہے وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، یہود و نصارہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ کب راضی ہوں گے؟ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، جب تم بھی یہود و نصارہ بن جاؤ گے تو وہ تم سے راضی ہوں گے، ورنہ وہ تم سے راضی نہیں ہوں گے۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہیں۔ کیوں؟ اب سب کو معلوم ہے کہ ہٹلر جو تھا وہ عیسائی تھا، اور ہٹلر نے کن کو مارا؟ یہودیوں کو مارا۔ آج سارے یہودی عیسائی سب ایک ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرمایا اولیاء بعضهم اولیاء بعض، یہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں۔ حالانکہ جتنا ہٹلر نے 90 لاکھ جو یہودیوں کو مارا ہے، ان لوگوں کو تو عیسائیوں کا دشمن ہو جانا چاہیے تھا، لیکن آج عیسائی اور یہودی دونوں دوست ہیں۔ اور مسلمان عرب ممالک جو ان سے ڈر رہے ہیں کہ کہیں ہمیں مار نہ دے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس لیے ڈر رہے ہیں کہ ان کا احساس ختم ہو گیا، ان کا دل کا درد ختم ہو چکا ہے، ہمدردی ختم ہو چکی ہے، ایمان مردہ ہو چکا ہے، بے غیرت ہو چکے، بے شرم ہو چکے ہیں۔ ان کو اس بات پر یقین ہی نہیں ہے کہ ہمیں مرنے کے بعد اللہ کے پاس جانا ہے۔ جس آدمی کو یہ یقین ہوگا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہے تو وہ قرآن کریم کی آیتوں پر غور کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا فرمایا؟ سب کو معلوم ہے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے نہ بنا کہ جو لوگ گمراہ ہو گئے، جن لوگوں پر آپ کی لعنتیں برستی رہتی ہیں، اور جو لوگ بالکل گمراہ ہو چکے ہیں، جو لعنتی لوگ ہیں، اور جو وہ کون ہیں؟ وہ یہودی ہیں۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کس کے بارے میں؟ یہودیوں کے بارے میں آیت نازل ہوئی کہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ ہو چکے ہیں، ہم ایسے لوگوں کے راستے پر چلنا نہیں چاہتے ہیں۔ سب کو معلوم ہے، کاش کہ اس آیت پر غور کیا ہوتا، کاش۔ اور ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ضربت علیہم الذلہ، کہ یہ لوگ جو ہیں یہودی، یہ جو قوم ہے یہ ذلت والی قوم ہے، قیامت تک یہ لوگ ذلیل ہوتے رہیں گے، ان پر لعنتیں برستی رہیں گی۔ تو جن لوگوں کے بارے میں، جس قوم کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برائیاں کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مجبور ہو گئے ان کی برائیاں کرنے پر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ذلت والی قوم ہے، لعنت والی قوم ہے، گمراہ قوم ہے، تو ایسے قوم سے کسی مسلمان کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ وہ قوم ہے کہ جس قوم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، کہ جس قوم نے ہمارے نبی پر جادو کیا، کیا ہم اس سے اپنی دوستی کر سکتے ہیں؟ اگر ہمارے والد صاحب پر کوئی جادو کر دے تو کیا ہم اس سے دوستی کر سکتے ہیں؟ کیا ہمارا وہ آدمی دوست ہو سکتا ہے؟ نسل در نسل اس سے ہماری جنگ چھڑ جائے گی۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ آدمی ہے جس نے ہمارا کاروبار کا نقصان کیا، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے ہماری دکانوں کو توڑ دیا، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے میرے والد صاحب پر جادو کیا اور میرے والد صاحب وفات پا گئے۔ حضور نے اپنی موت کے وقت فرمایا، اپنی وفات کے وقت فرمایا کہ آج جو یہودیوں نے مجھے جنگ خیبر کے اندر زہر دیا تھا، یہودیوں نے زہر دیا تھا، کہ وہ زہر، اس زہر سے میری آنکھیں کٹ رہی ہیں، اس زہر سے مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ تو یہودی وہ ہے کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر دیا، آج ہماری ان سے دوستی ہے، آج عرب ممالک کی ان سے دوستی ہے۔ کاش یہ سمجھ پاتے، لیکن عرب ممالک کے جو لوگ ہیں وہ تو بالکل عیاش ہو چکے ہیں، وہ تو عیاشی میں مبتلا ہیں، اتنے عیاش کہ عیاشی کی حد ہوتی ہے، عیاشی کی ایک حد ہوتی ہے کہ کعبے کا غلاف سب کو معلوم ہے نا، کعبے کے اوپر جو غلاف ہوتا ہے تو اس کعبے کو غلاف کو سارے سال بنایا جاتا ہے، سونے کے دھاگے سے اس کو بناتے ہیں، ریشم اور سونے کے دھاگے سے اس کو بنایا جاتا ہے، اور پھر اس کو بیت اللہ شریف کے اوپر ڈالا جاتا ہے۔ یہ کعبے کا غلاف ہے۔ اس کو ایک زمانے میں کون بناتے تھے؟ اس کو ایک زمانے میں وہ بناتے تھے، وہ اس کی جو ہے سلائی کرتے تھے، وہ اس کو بناتے تھے جو تہجد گزار ہوتے تھے، جو 5 وقت کی نماز کے پابند ہوتے تھے، جو حافظ قرآن ہوتے تھے، اور وضو کے ساتھ اس کو بنایا جاتا تھا۔ لیکن آج عرب حکمراں کو عرب کی عیاشی یہاں تک ہو گئی ہے، ایک رنڈی، ایک فاحشہ عورت کو بلایا گیا اور وہ فاحشہ عورت اپنے ہاتھوں سے اس کعبے کے غلاف کو سل رہی ہے۔ جب میں نے ویڈیو دیکھا تو مجھے خدا کی قسم رونا آ گیا، ایک فاحشہ عورت سے، کہ وہ کعبے کا غلاف، ہمارے نزدیک ہمیں کعبے کے غلاف سے اتنی محبت ہے کہ جب ہم حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، تو ہر پتھر دل آدمی رو پڑتا ہے، ہر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اپنا غم آدمی بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہر آدمی اپنا غم سناتا ہے کعبے کا غلاف پکڑ کر، اپنا غم بھول جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو رکتا نہیں ہے، چاہے کوئی آدمی کتنا ہی بڑا ظالم ہو، 100 قتل اس نے کیا ہو، اگر وہ جب بیت اللہ شریف جاتا ہے اور کعبے کے غلاف کو پکڑتا ہے تو وہ اپنا سارا معاملہ بھول جاتا ہے۔ وہ دکھ اپنا دکھ کس کو سناتا ہے؟ وہ اپنا دکھ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سناتا ہے۔ لیکن ان ظالموں نے اس کعبے کے غلاف کو بھی ناپاک کر دیا۔ ساری دنیا کے لوگ، ساری دنیا کے مسلمان کس طرف نماز پڑھتے ہیں؟ بیت اللہ شریف کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں۔ اسی بیت اللہ کا جو ہے وہ غلاف جو ہے وہ جو اسی بیت اللہ کا جو کور ہے وہ ایک غلاف ہے، اس غلاف کو پکڑ کر سارے لوگ دعا کرتے ہیں۔ لیکن ان ظالموں نے اس کعبے کے غلاف کو بھی ناپاک کر دیا۔
کاش کہ اس کا ادب کیا ہوتا، کاش کہ اس کا احترام کیا ہوتا، کاش کہ ایک ظالم اور رنڈی اور فاحش عورت سے اس کا ہاتھ نہ لگوایا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ لیکن اب تو ظلم اتنا بڑھ گیا ہے کہ کون ان کو روکے گا، کون ان کو ٹوکے گا، کوئی بول بھی نہیں سکتے۔ وہاں تو یہ بات بول بھی نہیں سکتے جو یہاں پر یہ باتیں بولی جا رہی ہیں، وہ اس لیے کہ ہماری باتیں وہ سمجھتے نہیں ہے، لیکن میں آپ کو اس لیے یہ باتیں بتا رہا ہوں کہ ہم ان باتوں سے سبق حاصل کریں۔ لوگ مثال دیتے وہ ایسا کر رہے تو بھائی ان کو کرنے دو، لکم دینکم ولی دین، ان کا دین انہیں، ہمیں اپنے دین اپنے حساب سے عمل کرنا ہے۔ ہم سے ہمارے اعمال کے بارے میں پوچھا جائے گا، ہم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ سعودی کے لوگ کیا کر رہے تھے، ایران کے مسلمان کیا کر رہے تھے، افریقہ کے مسلمان کیا کر رہے تھے، تو تیرے بارے میں بتا۔ ہمیں ویسا نہیں بننا ہے، ہمیں ویسا نہیں بننا ہے۔ تو جس کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دل تڑپ جاتا ہے، دل روتا ہے، ہر آنکھوں سے آنسو چھم چھم برسنے لگتے ہیں، اور وہاں پر لوگ کس طرح روتے ہیں آپ ذرا ویڈیوز دیکھیں۔ اب جو آدمی کعبے کے غلاف کو پکڑتا ہے بس وہ اپنا سب کچھ بھول جاتا ہے، سارا دکھڑا اللہ تبارک و تعالیٰ سے اسی کعبے کے غلاف کو پکڑ کر دعا کرتے ہیں۔ کتنے لوگ، کتنے ظالم اور کتنے انگریز صرف اسی لیے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، وہ انہوں نے یہ سوچا ساری زندگی کہ ایسا کیا ہے کہ لوگ بیت اللہ شریف کے اندر جاتے ہیں، کعبے کے غلاف پکڑ کر رونے لگتے ہیں، کعبے کے سامنے جا کر رونے لگتے ہیں، یہ کیا وجہ ہے؟ جب ان کو بتایا گیا انہوں نے کلمہ پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد جب وہ ویسے ہی حج عمرہ کرنے گئے اور جب انہوں نے بیت اللہ شریف کے غلاف کو پکڑا اور ان کو رونا آیا، تو انہوں نے جب وہ رونا آیا اس رونے کو دیکھ کر اور وہ روئے خود، اس رونے سے انہوں نے سچ مچ میں ہی اسلام اپنا لیا ہے، سچ مچ میں انہوں نے کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اس کعبے کے غلاف کو بھی ان لوگوں نے ناپاک کر دیا ہے، ایک ظالم اور ایک فاحش عورت کا ہاتھ لگا کر۔ تو دعا کریں ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ ظالم جو سعودی عرب کے اندر جو ظالم حکمران پیدا ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی آنکھوں سے پردہ ہٹائے، ان کا ضمیر بھی زندہ ہو، یہ بھی فلسطین کے مسلمانوں کو اس طرح دیکھیں کہ جس طرح ہم لوگ فلسطین کے مسلمانوں کو دیکھ رہے ہیں، فلسطین کے مسلمانوں کا درد ان کو بھی سمجھ میں آئے، ان کو بھی دیکھیں کہ فلسطین کے مسلمانوں کا درد کیا ہے۔ اب تو اسرائیل والوں کو یہ پتہ چل گیا ہے کہ عرب کے مسلمان اب ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، اس لیے جنگ بندی کی، لیکن جنگ بندی کے بعد دوبارہ پھر سے جو ہے وہ تیار ہے، دوبارہ پھر سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہے۔ کیونکہ ان کو معلوم ہو چکا ہے کہ سعودی عرب والے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، یہ بزدل ہے، کرسی کے لیے، حکومت کے لیے، پیسوں کے لیے، اور جو پیسے کی چاہت میں یہ بزدل ہو چکے ہیں کہ ہماری حکومت رہے گی، ہم سدا زندہ رہیں گے۔ کوئی آدمی 100-200 سال تک زندہ نہیں رہتا ہے، کوئی آدمی آج تک زندہ نہیں رہا، لیکن جو آدمی کسی کے لیے جیتا ہے، کسی کا فائدہ کرتا ہے، لوگ مرنے کے بعد بھی اس کو یاد رکھتے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے ان کی کتنی محبت ہمارے دلوں میں ہے، تمام مسلمانوں کے دلوں میں ان کی محبت ہے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ دوسروں کے لیے جیے، جو دوسرے کے لیے جیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی محبت لوگوں کے دلوں کے اندر پیدا فرماتے ہیں، لیکن جو خود کے لیے جیتا ہے تاریخ میں اس کا نام نہیں لکھا جاتا ہے، اتہاس اس کو یاد نہیں رکھتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے نہ جیے، صرف اپنے لیے جیے، کاش کہ ان کے لیے دعا کریں، ان کی آنکھوں پر جو پردہ پڑ گیا ہے وہ ان کو نظر آئے۔ کتنے لوگوں کو اب جنگ بندی ہوئی، اب جنگ بندی کے بعد جو مسلمانوں کو فلسطین کے مسلمانوں آزاد کیا، جو اسرائیل کے یہودی فلسطین کے چنگل میں، فلسطین کے غزہ کے اور حماس کے مسلمانوں کے قید میں تھے، جب وہ وہاں سے چھوڑ کر گئے، آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ قیدی بھی کسی کو دعا کرتا ہے، قیدی بھی سلام کرتا ہے، قیدی بھی مصافحہ کرتا ہے، قیدی بھی معانقہ کرتا ہے۔ وہ قیدی اسرائیل کے یہودی جن کو فلسطین کے مسلمانوں نے حماس اور غزے کے اندر قید کیا ہوا تھا کئی سالوں سے، اب وہ جب جا رہے ہیں تو ان لوگوں سے، جن لوگوں نے قید کیا ہوا، ان لوگوں سے سلام کر کے جا رہے ہیں، مصافحہ کر کے جا رہے ہیں، گلے مل کے جا رہے ہیں۔ قیدی ایسا جاتا ہے، قیدی کو تو جب جیل سے چھوڑا جاتا ہے انہیں گالیاں دیتا ہوا جاتا ہے، اور یہاں پر مصافحہ کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے، معانقہ کرتے ہوئے، دعا کرتے ہوئے۔ اور ایک لڑکی نے تو منع کر دیا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گی، ایسے مسلمان تو، ایسے لوگ تو میں نے کبھی دیکھے نہیں، ایسے لوگ تو میں نے کبھی دیکھے نہیں، میری اپنے گھر میں اپنی عزت محفوظ نہیں ہے، اپنے تاؤ چاچا کے لڑکوں سے، اپنے بھائیوں سے وہ عزت محفوظ نہیں ہے جو ان لوگوں نے مجھے عزت دی ہے قید کے اندر۔ اور ایک لڑکی نے تو حماس کے ایک مجاہد کو کہہ دیا کہ میں تم سے ہی شادی کروں گی، مجھے یہاں سے نہیں جانا ہے۔ اور ایک لڑکی کو جب چھوڑا گیا، جب یہ معاملات یہودیوں نے دیکھے، اسرائیل نے دیکھے، تو نیتن یاہو نے اعلان کیا کہ کوئی بھی قیدی جو وہاں سے چھٹ کر آ رہا ہے وہ بیان نہیں دے گا، وہ میڈیا پر نہیں جائے گا، کچھ بولے گا نہیں۔ تو ایک لڑکی جب وہاں سے گئی اور اس نے جب اپنے گھر جا کر ان کا حالات بتائے، تو اس نے وہاں سے ایک پیپر لکھا، ایک لیٹر لکھا، ایک خط لکھا کہ میں حماس کا شکر ادا کرتا ہوں، غزہ والوں کو شکر ادا کرتا ہوں میں کہ انہوں نے میری بیٹی کو وہ عزت دی کہ ہم زندگی بھر، ہمارا پورا خاندان ہماری بیٹی کو وہ عزت نہیں دے سکا، اتنی عزت کی جو ان کو چاہیے تھا کھانے کو، جو ان کا دل کرا کھانے کو انہوں نے لا کر دیا۔ کبھی دیکھا آپ نے تو قیدی بھی سلام کر کے جاتا ہے، قیدی بھی کو جو ہے بائے بائے کرتے ہوئے، سلام کرتے ہوئے، اور قیدی بھی ان کو دعائیں دیتے ہوئے جا رہے ہیں، گلے ملتے ہوئے جا رہے ہیں۔ اور انہوں نے خط میں لکھا کہ تم ہمارے دوست نہیں ہو، وہ تم ہمارے دشمن نہیں ہو، تم تو ہمارے دوست ہو۔ کسی نے کہا کہ تم ہمارے دشمن ہو، تو جس نے ہماری نوجوان لڑکی کی اتنی حفاظت کی کہ نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، تو وہ لوگ کیسے ہوں گے، وہ لوگ کیسے ہوں گے؟
کہ اسے اسلام پر عمل کر کے انہوں نے دکھایا ہے۔ عمیر بن حبیب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، روم کے بادشاہ نے ان کو قید کر لیا، بڑے بہادر تھے، اتنے طاقتور تھے کہ اکیلے وہ 1000 آدمی سے مقابلہ کرتے تھے۔ عمیر بن حبیب اتنے طاقتور تھے، جب روم کے بادشاہ نے ان کو قید کیا تو قتل کرنا چاہا تو لوگوں نے بتایا آپ کو پتہ نہیں یہ کون ہے، یہ اتنا بہادر ہے، اکیلا 1000 آدمیوں سے لڑتا ہے، تم ایسا کریں اس کو اپنی فوج میں شامل کر لیں اور اس کو لالچ دیں، حکومت کا لالچ دیں، لڑکیوں کا لالچ دیں، پیسوں کا لالچ دیں، اس کو کسی طرح اپنے حکومت میں شامل کر لیں، ہمارا کام کا بندہ ہے، اس کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 10 لوگوں کو گرفتار کیا گیا، 9 صحابی کو شہید کر گیا اور ان کو زندہ رکھا گیا۔ ان سے روم کے بادشاہ نے کہا کہ میں تمہیں آدھی سلطنت دیتا ہوں، تم ہمارے اس میں شامل ہو جاؤ، ہمارے مذہب میں، ہماری فوج میں شامل ہو جاؤ۔ تو عمیر بن حبیب رضی اللہ عنہ صحابی نے کہا کہ میں شامل ہونے والا نہیں ہوں، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، مجھے آدھی حکومت کا لالچ نہ دیا جائے۔ تو کافی ظلم کیے، مارا پیٹا سب، لیکن آپ نے منع کیا کہ میں تمہاری طرف نہیں، میں نے جس اللہ کا کلمہ پڑھا ہوا ہے میں اسی اللہ کے دین پر رہوں گا، مجھے اسی دین پر رہنا ہے۔ تو انہوں نے کیا کام کیا، بادشاہ نے سوچا کہ ایسا قابو نہیں آئے گا، اس کو قابو کرنے کے لیے کچھ اور کرنا پڑے گا۔ کیا کرنا پڑے گا کہ اس کو جیل کے اندر بند کر دیا جائے۔ کہا جیل کے اندر اس کو بند کر دیا جائے، اور اس بادشاہ کی جو روم کا بادشاہ تھا اس کے پاس ایک خوبصورت نوجوان لڑکی تھی، اور اس لڑکی کو اس کے اندر بند کر دیا کہ اس لڑکی کو برہنہ کر کے اس کے کپڑے اتار کر ان کو جو ہے اس کے اندر بند کر دیا جائے۔ جب یہ برہنہ میری لڑکی اس کے پاس رہے گی، عمر بن حبیب رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، ان کے پاس جب رہے گی، کاش کہ ہو سکتا ہے کہ میری لڑکی کو دیکھ کر اس کا ایمان بدل جائے، ایمان ڈگمگا جائے۔ 3 دن تک انہوں نے اپنی آنکھ کو کھل کے بھی نہیں دیکھا، 3 دن تک۔ تو وہ لڑکی حیران ہو گئی کہ تمہارے سامنے زغوم کی بادشاہ کی بیٹی، جو اس وقت کے سب سے خوبصورت بیٹی وہ بیٹھی ہوئی ہے، تم کس پتھر کے بنو، کس مٹی کو بنو، کس نے تمہیں بنایا ہے، ایسی کون سی چیزیں ہیں تمہیں روک رہی ہے میری طرف دیکھنے سے؟ انہوں نے کہا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور کرامن کاتبین یہاں پر 2 فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اپنی زندگی میں کوئی داغ لگانا نہیں چاہتا ہوں، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہوں، ان کا صحابی ہوں، اور میری تربیت ایسی ہوئی ہے کہ مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں کسی غیر محرم کی طرف کو دیکھوں۔ تو اس لڑکی نے کہا کہ میں نے آج تک ایسا انسان، ایسا مسلمان زندگی میں نہیں دیکھا، اصل مسلمان تم ہو، اب تمہیں آزاد کرانے کی میری ذمہ داری ہے۔ اور رات کو کھانا لے کر آئی اور ان کے لیے پینے کے لیے پانی مشکیزہ میں لے کر آئی، اور رات کو اس لڑکی نے ان کو آزاد کیا۔ لڑکی نے کیا قید، یہاں قید کیا گیا، یہ ہے مسلمان، وہ مسلمان، اور اصلی مسلمان ان لوگوں نے، اصلی اسلام پر ان لوگوں نے عمل کر کے دکھایا ہے کہ جنہوں نے قید میں نوجوان لڑکیاں 300 نوجوان لڑکیاں ہیں، لیکن کسی مجاہد نے، کسی حماس کے مسلمان نے، آج ساری دنیا کے لوگ بولتے ہیں وہ آتنکواد ہے، وہ دہشت گرد ہے، اگر وہ آتنکواد دہشت گرد ہیں تو 300 لڑکیاں ان کے پاس نوجوان ہیں، وہ بھی اسرائیل کی لڑکیاں۔ کیسی لڑکیاں ہوتی ہیں آپ سب کو معلوم ہے، اسرائیل کی اتنی خوبصورت لڑکیاں، لیکن کسی مسلمان نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا۔ اصل اسلام پر تو انہوں نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ قیدیوں کے ساتھ وہ معاملہ کیا، وہ حسن سلوک کیا کہ قیدی بھی ان کے دیوانے ہو گئے، قیدی بھی ان سے متاثر ہو گئے۔ یہاں ہمارے گھر میں اتنے لڑائی، اتنے جھگڑے، اتنے فتنے، اتنے فساد، بھائی سے لڑائی، بہنوں سے لڑائی، چاچا سے لڑائی، تابو سے لڑائی، یہاں ہم اپنے خاندان کو اپنے آپ سے متاثر نہیں کر سک رہے ہیں، اور وہ مسلمان حقیقت میں مسلمان ہیں کہ قیدیوں کو جنہوں نے، جب قیدی بھی ان سے متاثر ہو گئے، قیدیوں کے ساتھ وہ حسن سلوک کیا کہ قیدی بھی وہاں سے جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ تو دعا کریں کہ جنگ بند ہی رہے، دعا کریں کہ جنگ بند ہی رہے، جنگ دوبارہ نہ ہو، اور اپنے فلسطین کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں، ان کے درد کو اپنا درد سمجھیں۔ جس انسان کے اندر انسانیت زندہ ہے، ضمیر زندہ ہے، ایمان تھوڑا بہت باقی ہے، تو وہ ان کے درد کو اپنا درد سمجھے گا۔ لیکن جس انسان کا انسانیت مر چکی ہے، ضمیر مر چکا ہے، ایمان مردہ ہو چکا ہے، وہ ان کے درد کو اپنا درد نہیں سمجھے گا۔ اور آج کل تو حال یہ ہے کہ ہمارا ضمیر بھی مر چکا ہے۔ کس طرح؟ کان کھل کر سنیں یہ بات۔ الیکشن کے ہارنے پر ہمیں رونا آیا، ورلڈ کپ ہارنے پر ہمیں رونا آیا، ہماری جو ٹیم ہے وہ ہار جاتی ہے تو ہمیں رونا آتا ہے، جس پارٹی کو ہم نے ووٹ دیا وہ پارٹی ہار گئی تو ہمیں رونا آتا ہے۔ کمال کی بات ہے، لیکن زندگی میں اتنی نمازیں چھوٹ گئی، کبھی رونا نہیں آیا۔ فلسطین کتنے مسلمانوں کو مار دیا گیا، کبھی رونا نہیں آیا۔ کتنے مسلمان کیا ہوا وہ سب انشاءاللہ اگلے ہفتے میں بتاؤں گا فلسطین کے متعلق ہی۔ تو کبھی نماز کے چھوٹنے پر ہمیں رونا کیوں نہیں آیا؟ قرآن ہم سے پڑھنا نہیں آتا، کبھی رونا نہیں آیا۔ والد صاحب مجھ سے ناراض تھے اور ناراض ہی اس دنیا سے چلے گئے، کبھی سوچ کر رونا نہیں آیا۔ میں زندہ رہتے ہوئے 50 سال تک اپنے والد صاحب کی خدمت نہیں کر سکا، کبھی رونا نہیں آیا۔ لیکن میری پارٹی، جس پارٹی کو میں نے ووٹ دیا وہ پارٹی ہار گئی، افسوس، رونا آ رہا ہے سب کو۔ کیسے مسلمان ہیں؟ کاش کے نماز کے چھوٹنے پر رونا آتا۔ کتنی نمازیں جو آپ نے میچ دیکھتے ہوئے، کرکٹ دیکھتے ہوئے، ورلڈ کپ دیکھتے ہوئے اور الیکشن میں زندہ باد مرد آباد کہتے ہوئے کتنی نمازوں کو چھوڑ دیا ہے، ان نمازوں کو آخر کب ادا کرو گے؟ کب وہ نماز آپ کی مکمل ہوگی؟ کب ان نمازوں کو لوٹاؤ گے؟
تو میچ کے ہارنے پر رونا آیا، الیکشن کے ہارنے پر رونا آیا، لیکن مسجد کو 1 مہینے سے نہیں آئے، کبھی رونا نہیں آیا۔ فجر کی نماز مہینے ہو گئے نہیں پڑھا فجر کی نماز، لیکن کبھی رونا نہیں آیا۔ بھائی وہ الیکشن ہے، 5 سال کے بعد پھر کوشش کریں گے، پھر جیتیں گے۔ اگر آپ کی پارٹی ہار گئی تو کوئی بات نہیں، آپ نے جس کو ووٹ دیا ہے ان کے بعد موقع ہے، وہ 5 سال کے بعد پھر اس موقع کو استعمال کریں گے، پھر سے کوشش کریں گے، پھر سے ان کی حکومت آئے گی۔ لیکن آپ کے پاس موقع نہیں ہے، آپ کے پاس ایک ہی زندگی ہے، آپ کو 2 زندگی نہیں ہے۔ یہ ان کا عقیدہ ہے غیر مسلموں کا 7 جنم ملیں گے، یہاں ایک ہی جنم ایک ہی زندگی ہے، اور آپ کے پاس دوسرا موقع نہیں ہے۔ ان کے پاس موقع ہے، وہ 5 سال کے بعد پھر سے الیکشن لڑیں گے، پھر سے حکومت میں آ سکتے ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی موقع نہیں ہے۔ آپ کے پاس ایک ہی زندگی ہے، اور اسی ایک زندگی میں آپ کو تیاری کرنی ہے۔ وہ 5 سال کے بعد تیاری کریں گے پھر سے جیتنے کی، لیکن آپ اپنی آخرت کی تیاری کب کرو گے؟ آپ اپنی قبر کی تیاری کب کرو گے؟ میدان حشر میں آپ کو جمع ہونا ہے، تو آپ کب تیاری کرو گے اپنے سوال و جواب کی؟ لیکن میری پارٹی کا ہار گیا، اس بات پر رونا آیا۔ جو میری کرکٹ ٹیم تھی وہ ہار گئی، ورلڈ کپ ہم لوگ ہار گئے، اس پر رونا آیا۔ لیکن آپ تو زندگی ہار چکے، وہ صرف میچ آ رہے ہیں، الیکشن ہارے ہیں، اور ان کے پاس موقع بھی ہے، اس پر رونا آیا۔ لیکن ہمارے پاس زندگی ایک ہی ہے، آپ تو پوری زندگی ہار چکے ہیں اللہ کو ناراض کر کر۔ اگر آپ اس دنیا سے اس طرح چلے گئے اللہ آپ سے ناراض ہے، تو آپ زندگی ہار چکے ہیں، آپ زندگی کی باری ہار چکے ہیں۔ ان کے پاس موقع ہے، مرنے کے بعد آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ تو اپنے ایمان کو زندہ کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں۔ اور ایک اور بات کہ اب تو ڈر لگتا ہے، کوئی آدمی اگر یہ پوچھ لے ہم سے آپ نے کس کو ووٹ دیا، تو ڈر لگتا ہے اس کو بتایا۔ اگر میں نے اس کو بتا دیا کہ میں جو ہے فلاں پارٹی کو ووٹ دیا، انہیں ناراض ہو جاتا، ارے میں جس پارٹی کو ووٹ دیا اس کو کہیں کو نہیں دیا، انہیں ہمارا دشمن ہے۔ تو کان کھول کر سن لے، جس آدمی کو دوسری پارٹی کا نام سنتے ہی غصہ آ جاتا ہے، اس کے پاس مجھے لگتا ہے 3 کام ہے، یا تو وہ بک چکا ہے، یا وہ غلامی کر رہا ہے، یا وہ چمچا گیری کر رہا ہے۔ اور غلامی کرنا، غلام ہم کس کے ہیں؟ ہم اللہ کے غلام ہیں، اور ہم مسلمانوں کے خون میں نہیں ہے چمچا گیری کرنا، مسلمانوں کا خون میں نہیں ہے بالکل چمچا گیری کرنا، کوئی مسلمان کسی کا چمچا نہیں ہے۔ یا آپ بک گئے ہیں، یا آپ نے کسی پارٹی سے اتنے پیسے لے لیے ہیں، اب آپ کے کان دوسری پارٹی کا نام سننا نہیں چاہتے۔ بھائی جس کو جو اچھا لگا، جس کو جو صحیح لگا، اس نے اس کو ووٹ دیا۔ آپ اس پارٹی کی وجہ سے آپ اتنی دشمنی کیوں کر رہے ہو؟ کیا وہ MLA آپ کو گھر کو آئے گا؟ آپ جو بچپن کا دوست تھا، اس بچپن کے دوست سے آپ جو ہے دشمنی کر رہے ہو ایک پارٹی کی وجہ سے۔ وہ بچپن کا دوست جو گلی کا ہے، محلے کا ہے، آپ کے مرنے کے بعد یہ گلی محلے کا پڑوسی جو ہے آپ کا، یہ آپ کے جنازے کو کاندھا دے گا، وہ MLA آپ کو کاندھا نہیں دے گا۔ کوئی MLA دیکھا آپ نے؟ کوئی CM، کوئی PM، کوئی MLA کسی کی نماز جنازے میں آیا ہو؟ کوئی نہیں آتا بھائی، دعوت کرو ابھی آئیں گے وہ۔ تو کسی پارٹی کی وجہ سے آپس میں دشمنی نہ کرے، آپس میں جھگڑا نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو ہارا ہے نا، جو آپ کی پارٹی کا اگر ہار گیا، وہ زندگی بھر کے لیے نہیں ہارا، اس کے پاس ایک اور موقع ہے۔ اور کوئی جو جیتا ہے وہ ہمیشہ کے لیے نہیں جیتا، نہ کوئی ہمیشہ کے لیے ہارا ہے، نہ کوئی ہمیشہ کے لیے جیتا ہے، اس کے پاس موقع ہے، پھر سے 5 سال کے بعد وہ موقع استعمال کرے گا۔ ہو سکتا ہے جو آپ کی پارٹی کا ہار گیا پھر سے جیت جائے، لیکن آپ ان کی پارٹی کی وجہ سے، آپ جن کو پہچانتے نہیں، جن کو جانتے نہیں، ملا ریڈی کا کتنے لوگ ہیں؟ ملا ریڈی کا فون نمبر کس کے پاس ہے؟ بتاؤ کتنے لوگ ہیں؟ پھر اس کے واسطے اتنی لڑائیاں کائی کو؟ جو اپنا دوست ہے، اپنی گلی کا ہے، اپنے محلے کا ہے، رات میں اگر بیمار ہو گیا تو فون کر کے اس کو بولے گا تو بھاگ کر آئے گا۔ کیا کسی پارٹی کے آدمی کو فون کر کے بولو میں بیمار ہوں، اسپتال میں مر جاؤ گے، آپ کو دیکھنا نہیں آئے گا، آپ کی جنازہ چھڑ جائے گا، لیکن آپ کا جنازہ کاندھے دینے کے لیے نہیں آئے گا۔ آپ اسپتال میں بیمار ہو، آپ کی عیادت کے لیے بھی نہیں آئے گا، لیکن آپ کا گلی کا محلے کا جو ہے، جس سے آپ دشمنی کر رہے ہو فلاں پارٹی کے لیے، تو نے اس پارٹی کو ووٹ کر دیا، میں جس پارٹی کو ووٹ دے رہا ہوں اس کچھ کائی کو نہیں دے رہا ووٹ، یہ اس معاملے میں دشمنی کر رہے ہیں۔ بتاؤ، جو بچپن کا دوست ہے اس سے دوستی کر رہے ہیں، جس کے پاس ہمیں اس کا گھر کا پتہ نہیں ہے، عطا پتہ نہیں ہے، اس کا بیک گراؤنڈ پتہ نہیں ہے، وہ کہاں سے آیا، کہاں رہتا ہے، کتنے لوگ ہیں یہاں پر جو اب پارٹی میں جتنے MLA کھڑے ہوئے ہیں ان کا گھر معلوم ہے، ان کا گھر کہاں ہے، وہ کہاں پیدا ہوا، کس کو معلوم ہے، ان کا نمبر کسی کے پاس ہے۔ تو پھر ان لوگوں کے واسطے اتنی لڑائی نہ کریں اپنے، بھائی جس کو جو صحیح لگا اس نے اس کو ووٹ دیا، بات ختم ہے۔ بھائی مجھے وہ صحیح لگا میں نے اس کو ووٹ دیا، آپ کو وہ صحیح لگا وہ ووٹ دیا، یہ تو ایسا ہی ہو گیا۔ بھائی میں اگر کار کو ووٹ دے رہا ہوں، اب پوری دنیا کار کو ووٹ کیوں نہیں دے رہی؟ میں اگر کانگریس کا ہوں تو پوری دنیا کانگریس کی کیوں نہیں ہے؟ یہ تو وہی ہو گیا کہ جس طرح مسلمانوں کے اندر اتنے جھگڑے کیوں بن گئے، اگر میں اہل حدیث ہوں تو ساری دنیا اہل حدیث کیوں نہیں ہے، اگر میں دیوبندی ہوں تو ساری دنیا دیوبندی کیوں نہیں ہے، اگر میں سنی ہوں تو ساری دنیا سنی کیوں نہیں ہے، اگر میں جو ہے جو مہدیہ ہوں، جماعت اسلامی والا ہوں تو ساری دنیا جماعت اسلامی والی کیا ہے، ساری دنیا اگر جماعت میں میں اگر جماعت میں جا رہا ہوں تو ساری دنیا جماعت میں کیوں
کیوں نہیں جا رہی؟ اس بات کو سوچ کر ہمارے اندر اتنے جھگڑے بن گئے، اتنے فساد بچ گئے اور ایک دوسرے سے دشمنی پیدا ہو گئی۔ اگر آپ پارٹی کے بارے میں یہی سوچو گے کہ میں نے فلاں پارٹی کو ووٹ دیا، اب سارے ہندوستان کے مسلمان اسی پارٹی کو ووٹ دینا، پھر آپ کے اندر ایک بغض، ایک عداوت، ایک نفرت پیدا ہوگی۔ وہ نفرت اتنی پیدا ہوگی کہ پڑوسی سے بھی آپ کا بول چال بند ہو جائے گا۔ آپ رات میں 12 بجے بیمار ہو اور آپ جو ہے تڑپ رہے ہو بیماری میں، لیکن وہ پڑوسی آپ کا ساتھ نہیں دے گا۔ اس لیے کسی پارٹی کے لیے آپس میں لڑائی نہ کریں، آپس میں دشمنی نہ کریں، بالکل دشمنی نہ کریں۔ تو ابھی راحت اندوری کا یہاں پر ایک شعر جو یاد آیا، وہ راحت اندوری نے اسی بارے میں کیا کہا کہ ان اونچے اونچے درباروں سے ہمیں کیا لینا، ان اونچے اونچے درباروں سے ہمیں کیا لینا، ننگے بھوکے لوگوں سے ہمیں کیا لینا، ننگے بھوکے لوگوں سے ہمیں کیا لینا۔ کیوں؟ کیونکہ جو پارٹی میں آتا ہے جب انہیں مالدار ہوتا ہے، پارٹی سے آنے سے پہلے وہ بیچارہ ایسے ننگا بھوکا رہتا ہے۔ تو ان ننگے بھوکے بیچاروں سے ہمیں کیا لینا؟ اپنا مالک، اپنا خالق، اپنا آقا، اپنا حاکم اللہ ہے۔ اپنا خالق، اپنا مالک، اپنا آقا اللہ ہے، اپنا حاکم اللہ ہے۔ ان آتی جاتی سرکاروں سے ہمیں کیا لینا۔ اور دوسری بات دیکھو، جس کی قسمت میں جیتنا تھا وہ جیت گیا، جس کی قسمت میں ہارنا تھا وہ ہار گیا۔ اللہ نے جس کو ہمارے لیے بہتر سمجھا وہ جیتے گا یا وہ جیتا ہے۔ اللہ نے جس کو ہمارے حق میں بہتر نہیں چنا وہ نہیں جیتے گا، چاہے آپ کتنی بھی کوشش کر لو۔ اور یہ تقدیر ہے، کس کا جیتنا کس کا ہارنا یہ تقدیر میں اللہ نے لکھا ہوا ہے۔ اور تقدیر پر ایمان لانا ہر مسلمان کا فرض ہے۔ جو مسلمان تقدیر پر ایمان نہیں لاتا وہ مسلمان نہیں ہے۔ کیا آپ کو یاد نہیں ایمان مفصل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ تقدیر پر ایمان لانا فرض ہے۔ اگر کوئی مسلمان تقدیر پر ایمان نہیں لاتا ہے، تقدیر پر وہ مسلمان نہیں ہے۔ تو یہ تقدیر میں ہے، جو اللہ نے ہمارے لیے بہتر چنا وہ جیت گیا، جو ہمارے لیے بہتر نہیں تھا وہ ہار گیا۔ بس یہ تقدیر ہے، جب قسمت میں ہے، جس کی قسمت میں جیتنا تھا۔ تو اس بات کو لے کر آپ لڑائی نہ کریں، آپ جھگڑے نہ کریں۔ ہر جگہ پارٹی بنی ہوئی ہے، ہر جگہ تھوڑے تھوڑے لوگوں کی جو ہے ایک مجلس لگی ہوئی ہے۔ گزشتہ جمعے کی بات ہے، مسجد میں لڑائی ہوئی، مسجد میں انہیں بولتا ہے، انہیں KCR زندہ باد، بولتا ہے کانگریس زندہ باد، دونوں میں اتنی لڑائی ہوئی کہ مسجد کے اندر لڑائی ہوئی، مولا علی کے اندر۔ آپ پوچھو جا کر مسجد کے اندر پولیس کو آنا پڑا، اور یہ سب لڑنے والے کون ہیں؟ یہ مسلمان اور مسجد میں لڑ رہے ہیں۔ یہ مسجد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ سب سے بدبخت اور بدترین آدمی وہ ہے کہ جو آخرت کے، جو دنیا کمانے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اور دنیا کے لوگوں کے لیے اپنی آخرت برباد کر دیتا ہے، اپنی آخرت تباہ کر لیتا ہے۔ تو کسی دنیا کے آدمی کے لیے ہمیں اپنی آخرت برباد نہیں کرنا ہے۔ تو اپنے آپس میں محبت قائم رکھے، بھائی چارہ قائم رکھے۔ جو پارٹی جیتے گی یہ اللہ کا فیصلہ ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو آپس میں دشمنی نہ کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔